السلام علیکم۔ آج کل ہر شخص جو ہے وہ کرونا وائرس کے بارے میں بات بھی کر رہا ہے، اس سے پریشان بھی ہے، اور ہر شخص کو یہ پریشانی ہے کہ کہیں یہ وائرس مجھے لاحق نہ ہو جائے۔ مومن کا اس سارے سینیریو میں کیا طرز عمل ہونا چاہیے؟ مومن کا طرز عمل یہ ہونا چاہیے کہ وہ اللہ تعالیٰ سے رجوع کرے اور صرف اس سے خوفزدہ نہ ہو، بلکہ وہ اللہ پر بھروسہ رکھے، کیونکہ مصیبت تو جو ہے وہ اللہ کی طرف سے آتی ہے اور اس سے نجات بھی اللہ تعالیٰ دلاتے ہیں۔ اگر کوئی مصیبت انسان کی تقدیر میں لکھی ہوئی ہے تو اس سے ہمیں کوئی بچا نہیں سکتا، اور کوئی مصیبت اگر ہماری تقدیر میں نہیں لکھی ہوئی اور ہماری حفاظت اللہ تعالیٰ اس کے خلاف اس مصیبت یا اس پریشانی کے خلاف ہماری پروٹیکشن اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، تو کوئی ہمیں اس مصیبت سے دوچار نہیں کر سکتا۔ تو اس لیے مومن کا یہ طرز عمل ہونا چاہیے کہ وہ مکمل بھروسہ اللہ کی ذات پر رکھے۔ لاک ڈاؤن کے اس سینیریو میں ہر شخص کو بہت زیادہ وقت ملا ہے۔ اس وقت کا بہترین استعمال ہمیں اچھے کاموں کے ذریعے کرنا چاہیے، اور اس وقت کو بہترین طریقے سے استعمال کرنا چاہیے، اس کو ضائع نہیں کرنا چاہیے۔ تو یہ جو دنیا ہے یہ آزمائش کی جگہ ہے۔ اس کا ذکر جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے سورہ البقرہ کی آیت نمبر 155 اور 156 میں کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّ لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ۔ اور ہم کسی نہ کسی طرح تمہاری آزمائش ضرور کریں گے، خوف سے، بھوک سے، مال و جان اور پھلوں کی کمی سے، اور ان صبر کرنے والوں کو خوشخبری دے دیجئے جنہیں کبھی کوئی مصیبت آتی ہے تو کہہ دیا کرتے ہیں کہ ہم تو خود اللہ تعالیٰ کی ملکیت ہیں اور ہم اسی کی طرف لوٹنے والے ہیں۔ تو اس سے ہمیں کیا پتہ چلا ہے کہ چاہے یہ مصیبت ہو جو آج کل ہمارے اوپر آن پڑی ہے یا کوئی بھی ہو، اس دنیا میں کسی نہ کسی طریقے سے ہر شخص کی آزمائش ہو رہی ہے۔ بس یہ ہے کہ کسی کی مال کی کمی سے آزمائش ہو رہی ہے، کسی کی جان کی کمی سے، کسی کی خوف سے۔ تو یہ جو دنیا ہے یہ آرام کے لیے ہمیں دنیا میں نہیں بھیجا گیا، بلکہ آزمائش کے لیے بھیجا گیا۔ اس آزمائش سے ہمیں نکالے گا کون؟ صرف اللہ کی ذات نکال سکتی ہے، اور مومن جو ہے وہ ہر آزمائش سے نکلنے کے لیے صرف اور صرف اللہ سے رجوع کرتا ہے۔ وہ لوگوں کی طرف نہیں دیکھتا، وہ مدد لوگوں سے نہیں مانگتا، وہ اللہ سے مدد مانگتا ہے۔ اسی طرح سے سورہ زمر کی آیت نمبر 53 میں 53 نمبر آیت میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِن رَحْمَتِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ۔ کہہ دو کہ اے میرے بندو، جنہوں نے اپنی جانوں پر زیادتی کی ہے، تم اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہو جاؤ، بے شک اللہ تعالیٰ سارے گناہوں کو بخش دیتا ہے، واقعی وہ بڑی بخشش، بڑی رحمت والا ہے۔ تو اس سے ہمیں کیا پتہ چلتا ہے کہ انسان جو ہے وہ اس کے اعصاب کمزور ہیں، اس سے کوئی نہ کوئی گناہ سرزد ہو جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں کیا بتاتے ہیں کہ اے میرے بندوں کہ جو تم نے گناہ کیے ہیں، اپنی جانوں پر زیادتی کی ہے، تو تم اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو۔ یہ نہ سمجھو کہ مجھ سے گناہ ہو گیا تو مجھے اللہ معاف نہیں کریں گے، بلکہ اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں کہ تم اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہو، بے شک اللہ تعالیٰ سارے گناہوں کو بخش دیتا ہے۔ اگر تم سے گناہ سرزد ہو گئے ہیں تو تم اللہ کے حضور اس سے استغفار کرو اور اللہ کے حضور توبہ کرو۔ تو حدیث شریف میں توبہ کے بارے میں یہ ذکر ملتا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے اپنے بندے کی توبہ سے اس قدر خوش ہوتا ہے کہ اس کی مثال میں یہ ایک شخص کی مثال دی گئی ہے کہ ایک شخص جو جنگل اور بیابان میں ہوتا ہے، اس کے پاس اس کی سواری ہے اور اسی سواری پر اس کا کھانا پینا ہوتا ہے، اور آگے پیچھے کوئی چیز نہیں ہوتی، تو وہ تھوڑی دیر کے لیے ریسٹ کے لیے سو جاتا ہے۔ تو جب اس کی آنکھ کھلتی ہے تو دیکھتا ہے کہ سواری جو ہے وہ اس کے سامنے نہیں ہے، اس کی سواری کہیں چلی جاتی ہے، وہ بالکل مایوس ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد وہ لیٹ جاتا ہے اور اپنی آنکھوں پہ اپنا بازو رکھ لیتا ہے اور موت کا انتظار کرنے لگتا ہے کہ اب تو میں نہیں بچوں گا۔ اچانک سے جب وہ اپنا بازو اپنی آنکھوں سے ہٹاتا ہے تو اس کی سواری اس کے سامنے آ کھڑی ہوتی ہے، اور اس سواری کو دیکھ کر بے انتہا خوش ہوتا ہے۔ اور حدیث شریف میں اس مثال سے یہ بات واضح کی گئی ہے کہ اللہ تعالیٰ اس شخص سے بھی زیادہ اپنے بندے کی توبہ سے خوش ہوتا ہے۔ اس طرح سے بخاری شریف میں ایک اور حدیث حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حدیث قدسی ہے، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ میں اپنے بندے کے ساتھ اپنے متعلق گمان کے مطابق ہوتا ہوں، اور میں اس کے ساتھ ہوتا ہوں جب وہ مجھے یاد کرے، سو اگر وہ مجھے اپنے آپ میں یاد کرے تو میں اسے اپنے آپ میں یاد کرتا ہوں،
اور اگر وہ کسی جماعت میں میرا ذکر کرے تو میں اس سے بہتر جماعت میں اس کو ذکر کرتا ہوں. اگر وہ ایک بالشت میرے قریب ہو تو میں ایک ہاتھ کے اس کے قریب ہوتا ہوں. اور اگر وہ ایک ہاتھ میرے قریب ہو تو میں 2 ہاتھ پھیلانے کے برابر اس کے قریب ہوتا ہوں. اور اگر وہ میرے پاس چل کر آئے تو میں اس کے پاس دوڑ کر آتا ہوں. اس سے ہمیں کیا پتہ چلتا ہے کہ اگر انسان اللہ کی طرف رجوع کرنے کے لیے ایک قدم بڑھاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی طرف دوڑ کر آتے ہیں. اور ہم نے اس سے یہ بھی سیکھا کہ ہمیں اللہ تعالیٰ کی طرف اپنا گمان جو ہے وہ اچھا رکھنا ہے. جب ہم اللہ سے دعا کریں تو اللہ سے یہ گمان رکھیں کہ اللہ تعالیٰ ہماری دعا کو قبول کریں گے اور ہماری مدد کریں گے اور ہمیں اس مصیبت سے، ہر قسم کی مصیبت سے، چاہے یہ مصیبت ہو یا اس کے علاوہ کوئی اور مصیبت ہو، کرونا وائرس ہو، کوئی اور بیماری ہو، کوئی اور آزمائش، تنگی، مصیبت ہو، تو اللہ تعالیٰ ہمیں اس مصیبت سے، جب بھی ہم دعا کریں تو ہمیں یہ گمان رکھنا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس مصیبت سے نکالیں گے. مومن کا طرز عمل یہ ہے کہ جب وہ رجوع کرتا ہے، جب وہ اس کو کوئی بھی مصیبت پہنچتی ہے تو اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے. وہ بندوں سے مدد نہیں مانگتا، وہ صرف اللہ سے مدد مانگتا ہے. اس طرح سے سورہ البقرہ کی آیت نمبر 186 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ. جب میرے بندے میرے بارے میں آپ سے سوال کریں تو آپ کہہ دیں کہ میں بہت ہی قریب ہوں، ہر پکارنے والے کی پکار کو جب کبھی وہ مجھے پکارے قبول کرتا ہوں. بس چاہیے کہ وہ میری بات مانیں، مجھ پر ایمان رکھیں، یہی ان کی بھلائی کا باعث ہے. تو اس سے ہمیں کیا پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ خود بتا رہے ہیں کہ میرے بندوں سے کہہ دیں کہ میں ان کے بہت قریب ہوں. جب بھی وہ مجھ سے دعا مانگیں گے تو میں ہر پکارنے والے کی پکار کو سنوں گا بھی اور قبول بھی کروں گا. بندوں کے کرنے کا کام کیا ہے کہ وہ اللہ پر ایمان رکھیں اور اللہ کی بات مانیں اور اچھے اعمال کریں، نیکی کے اعمال کریں، نیکی کے کام کریں اور برائی سے خود کو بھی روکیں اور دوسروں کو بھی روکیں. امر بالمعروف نہی عن المنکر کریں. تو اس ویڈیو کا اختتام اس دعا کے ساتھ کرتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں آسانیاں عطا فرمائے اور آسانیاں تقسیم کرنے کا شرف عطا فرمائے. آخر میں آپ سے یہ کہوں گی کہ اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہے تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں اور کامنٹ میں اپنی رائے کا اظہار کریں. تھینک یو. جزاک اللہ.